اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب یہ مضمون جو آج کی گفتگو کا بنے گا وہ ہوگا توبہ استغفار۔ اور توبہ ایک اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ توبہ کی برکتیں بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے ذریعے جن چیزوں کا حکم دیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، تو اللہ کو بخشنے والا، غفور الرحیم اور مہربان پاؤ گے۔ وہ تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے عیبوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ جب اس کی بارگاہ میں دست دراز بلند کرو گے، عاجزی انکساری کرو گے، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ گناہوں کو معاف فرما کر، توبہ کو قبول فرما کر تمہارے لیے انعامات کی بارش کرے۔ اور انعامات کی بارش کیا ہوگی؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں مال کثیر عطا فرما دے گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹی عطا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا۔ اب نظام یہ ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کے دور کے اندر بارشیں بہت کم ہوگی۔ قحط سالی جس کو کہتے ہیں، وہ قحط سالی کا زمانہ آ گیا، بارش نہیں ہوتی، باغات ختم ہونا شروع ہو گئے، فصلیں ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گئی۔ جب بارش نہیں ہوگی تو ہر چیز رکنا شروع ہو جائے گی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ میری قوم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ رب تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں بارش دے اور تمہاری فصلیں اچھی ہو جائیں، تمہارے باغات اچھے ہو جائیں، تمہارا نظام زندگی بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، وہ ہے استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب کی بارگاہ میں معافی مانگو تو رب وحدہ لا شریک تمہارے گناہ معاف کر کے تم پر برکتیں نازل فرما دے اور اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے۔ تو توبہ کرنے کے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ توبہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی امداد شامل ہو جاتی ہے، اور تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم میں سے جو کوئی برا عمل کرے، برا کام کرے، غلطی کرے، اپنی جان پر ظلم کر لے، تو کیا کرے؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی ان پر بارش نہیں روکے گا، ان کے رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ کب تک؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگ رہے ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے ہوں گے تو اس معافی کی برکت اتنی ہوگی کہ رب عذاب نازل نہیں کرے۔ اور پھر تیسرے مقام پر فرمایا،
वानिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा। और अपने रब की बारगाह में मुआफ़ी मांगो, फिर इसकी तरफ तौबा करो, तो वो तुम्हें उस तौबा की बरकत से एक मुकर्ररा मुद्दत तक अजाब नहीं देगा। अब ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हम लोग अजाब के अंदर मुब्तला हैं, हम लोग परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला हैं। उन तकलीफ़ों के इज़ाले के लिए क्या चीज़ है? फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, रब तबारिक व तआला ने फरमाया कि तौबा करो, मुआफ़ी मांगो, तो अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमा देगा। व या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। और ए मेरी कौम, ये कुरान मजीद का हुक्म हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बयान फरमा रहे हैं। फरमाया, और ए मेरी कौम, तुम अपने रब से मुआफ़ी मांगो, रब से बख्शिश मांगो, फिर इसकी बारगाह में तौबा करो, तो वो क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरार, वो तुम पर बारिश भेजेगा। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी कुव्वत के अंदर इजाफा फरमाएगा और मजीद तुम्हें कुव्वत अता फरमाएगा। अब ये बारिश जो है, बारिश एक इंतहाई ज़रूरी अमल है। बारिश ना होना या मौसम की ना होना, ये बहुत बड़ा अजाब होगा। और जब हम लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो क्या होगा? हमें अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह से दर्जात नसीब हो जाएंगे। हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास एक शख्स आया और उसने बारिश की किल्लत का सवाल किया। उसने कहा, हुज़ूर दुआ फरमाए, बारिश बहुत कम हो गई है, बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली हो रही है, फसलें नहीं पैदा हो रही, जानवर और इंसान भूखे मरने के करीब है, तो आप दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर वो शख्स चला गया, दूसरा शख्स आया, उसने भी यही सवाल किया। उसने अर्ज़ किया, हजरत साहब रिज़्क़ की तंगी है, हाथ तंग है, तकलीफ है, माल असबाब पूरा नहीं पड़ रहा, रिज़्क़ के अंदर कमी होती चली जा रही है, आप दुआ फरमाएं। तो आपने उन साहब से भी फरमाया कि जाओ, जाकर इस्तिग़फ़ार करो। और फिर तीसरा शख्स हाजिर हुआ, उसने आकर अर्ज़ किया, नस्ल कम हो रही है, यानी औलाद नहीं पैदा हो रही। तो आपने फरमाया, जाओ, जाकर तौबा करो, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। और फिर चौथा शख्स आया, उसने आकर अर्ज़ किया कि ज़मीन की पैदावार बहुत कम हो गई। ज़मीन की, जो आज हमें, मुझे और आपको परेशानी है, ज़मीन की पैदावार कम हो रही है, ज़मीन फसल नहीं उगा रही, ज़मीन जो है वो अनाज नहीं दे रही, बगात नहीं दे रही। तो आपने इरशाद फरमाया कि जाओ, जाकर तौबा करो। क्या करो? इस्तिग़फ़ार करो, रब की बारगाह में मुआफ़ी मांगो। तो वो शख्स सारे अपना अपना सवाल करके चले गए। तो हजरत रबी बिन सभी, ये ताबीईन में से हैं, हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा मुख्तलिफ अशख़ास आए, मुख्तलिफ लोग आए, उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की, तो आपने एक ही जवाब दिया। तो उन्होंने सवाल कर दिया, उन्होंने फरमाया उनकी हाजतें, उनकी आरज़ुएं, उनके मामूलात मुख्तलिफ थे। 5 बंदे आए, पांचों की आरज़ुएं मुख्तलिफ हैं, हर कोई अलग-अलग बात कर रहा है, पर आपने जवाब में सबको एक ही बात फरमाई, सबको एक ही जवाब दिया कि तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो,
اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر رحمت فرمائے گا۔ تو آپ نے پھر یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ جب کسی چیز میں کمی واقع ہو جائے، رزق میں کمی ہو جائے، بارشیں رک جائیں یا بارشیں بے موسمی ہو جائیں، تو کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ رب وحدہ لا شریک نے حکم دیا تو جاؤ جا کے استغفار کرو، رب تبارک و تعالی تمہارے استغفار کو قبول فرما کر تم پر اپنے رحمت کا نزول فرمائے گا۔ تو اب یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم کیا تھی کہ توبہ استغفار کرو تو رب تبارک و تعالی مہربانیاں فرمائے گا۔ وہ قوم بھی ذرا بگڑی ہوئی قوم تھی جس طرح کہ آج ہم لوگ بگڑے ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر دوسرا طریقہ اختیار فرمایا ان کو سمجھانے کا، کیونکہ وہ قوم تھی بڑی عجیب قوم تھی، تو ان کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، معافی مانگو تو رب تمہارے اوپر مہربانیاں فرمائے، پر ان کی کان پہ کوئی جون نہ رنگی۔ تو آپ نے پھر دوسرا طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت کی امید ہی نہیں رکھتے؟ اب یہ چیز ہم نے اپنے اندر بھی جاننی ہے۔ بظاہر خطاب قوم نوح کو ہے، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اے میری قوم تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے عزت کی امید ہی نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں اور طرح طرح کے وقتوں سے گزارا ہے، طرح طرح کی حالتوں سے گزار کر تمہیں اچھا خوبصورت عالیشان انسان بنایا ہے، تو تم ایسا کیوں کرتے؟ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا طریقہ تھا، دوسرا انداز تھا۔ چنانچہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو حکم فرمایا کہ ایمان لے آؤ اور اللہ کی بارگاہ سے عزت کی امیدوار ہو جاؤ، اور غور کرو، اپنی ذات پر غور کرو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں کس کس دور سے گزار کر، کس کس وقت سے گزار کر تم یہاں اس مقام پر پہنچے ہو۔ اب وہاں وقت سے مراد جو حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ وقت اپنا یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کئی حالتوں سے گزارا۔ پہلے تم نطفہ کی صورت میں تھے، پھر آیت مقدسہ پڑھی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، فرمایا کہ پہلے تم نطفہ کی صورت میں تھے، پھر تمہیں خون کا لوتھڑا بنایا، پھر تمہیں گوشت کا ٹکڑا بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خلقت کامل کی، نطفے سے خون بنایا، خون سے گوشت بنایا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے سے تمہیں انسانی شکل میں تشکیل دیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، انسانی شکل میں ترتیب دیا، پھر ایک مقررہ مدت کے بعد رب وحدہ لا شریک نے تمہیں دنیا میں بھیجا، پھر تمہیں اللہ پاک نے طاقتیں عزتیں دے کر جوان کیا، پروان چڑھایا، اب تم خوبصورت اور ناتوا اچھی طبیعت کے مالک جوان ہو گئے ہو، تو کیا تم اس وقت پر اس حالت زار پر غور نہیں کرتے؟ اس حالت زار پر غور کرو اور رب کی بارگاہ سے اتنے نا امید نہ ہو جاؤ، اور رب کی بارگاہ سے اتنے کٹ کر دور نہ چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ رب کی بارگاہ سے کٹ کر تم کہاں جاؤ گے؟ اور پھر دوسری چیز حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو حکم بیان فرمایا الم تروا
کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اب یہ حکم حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو رب تبارک و تعالی نے کس طرح تمہارے اوپر چھت کی شکل میں 7 آسمانوں کو اوپر نیچے تہ در تہ بنایا ہے، کس زاویے سے اس نے سجایا ہے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو بنایا. کیا یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا، چاند بنایا اور اس کے اندر نور کو بھر دیا. سبحان اللہ. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنایا جو تمہیں روشنی دیتا ہے، چراغ ہے وہ. سورج کیا ہے؟ چراغ ہے، تمہیں روشنی دیتا ہے. اس روشنی کے اندر تم لوگ زندگی بسر کرتے. تو کیا تمہیں کیا ہو کیا گیا ہے میری قوم کہ تم اتنے لاپرواہ ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اتنے ڈھیٹ ہو گئے، اتنے نا امید ہو گئے کہ رب نے کس مقام سے تمہیں اٹھایا اور کس مقام پر لا کھڑا کیا، اور پھر تمہاری عزت کے لیے، تمہاری تعظیم کے لیے، تمہاری تقریب کے لیے رب وحدہ لا شریک نے یہ سورج اور چاند اور ستارے، یہ سارے کا سارا نظام سجایا تاکہ انسان کی زندگی اچھی اور خوبصورت گزر سکے. یہ سورج کس کے لیے ہے؟ آج سورج نہیں نکلا ہوا 3-4 دنوں سے، تو یہ آپ جٹ برادری ہیں، یہ سب کو اندازہ ہے کہ کیا کفیت ہے. آج بھی صبح ایک بندہ ملا، وہ کہہ رہا تھا وہ قاری صاحب کو دعا کرو، نیک بندے ہو، وہ اللہ کرے دھوپ نکل آئے، مالے کا کوئی حال نہیں رہا. یہ اس بندے کے سوال تھے. اپنا چلو بندہ گزارا کر لیتا ہے، مالے کا کوئی حال نہیں رہا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا اے میری قوم تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہ سورج کی روشنی تمہیں فائدہ نہیں دیتی؟ یہ چاند کی روشنی سے تم اتنے نا امید ہو گئے ہو؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو ایک دن کے لیے روک لیا ہے تو ہمارا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. ہم لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں. تو یہ رب کی نعمتیں دیکھ کر پھر بھی تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرو، استغفار نہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم لاپرواہ کہو قوم نوح کی طرح. اب ہم نے اپنا مطالعہ، میں آپ کو لاپرواہ نہیں کہوں گا، اپنا مطالعہ کرنا ہے. آج 3-4 دنوں سے جو موسم خراب ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. رب کی بارگاہ میں آتے تو رب سے مانگتے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کیا رب تعالیٰ بارش نہ نازل فرماتا؟ رب سے سورج کی روشنی مانگتے تو رب تبارک و تعالیٰ روشنی نہ عطا فرماتا؟ رب سے دھوپ مانگتے، دھوپ نہ عطا فرماتا؟ عطا فرماتا ہے. یہ شرط رب نے رکھ دی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. رب کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. کیا ہمیں رب کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے، ہر بندے کو ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے دوری اختیار کر لی، اور تبھی یہ ایسا نظام ہوتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتی ہے، اللہ پھر کہتا ہے کہ کوئی نہیں، مجھے بھی کوئی نہیں ضرورت، تم جیسے مرضی زندگی بسر کرو، میں رب ہوں. میں رب تو جب تھوڑا سا بھی وہ ڈور کھینچتا ہوں نا تو پھر پتہ چلتا ہے. تو اس لیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ عمل ضروری ہے. آج جمعہ المبارک ہے، کیا ہمارے گاؤں میں اتنے لوگ ہیں، ہمارے محلے میں اتنے لوگ ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جو عذاب آیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، سارے کے سارے چھوٹے بڑے سب مسجد میں آ کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے معافی مانگتے. اندر ہی پہ
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیسے میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ سورج اور چاند یہ روشنی پیدا کر کے تمہیں زندگی کی رمق دی، اور پھر بھی تم، اور پھر آگے کی بڑی خوبصورت بات ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے نکالا۔ اب یہ مثال دی اللہ پاک نے، تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں زمین میں اٹھائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زمین سے نکالے گا۔ اب ہم انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، اور اس کی دوسری آیت مقدسہ ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر، جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اس کے اوپر نا ہر بندہ مٹی پاوے، بوکا دیو یا موٹھا دیو۔ قرآن مجید میں حکم ہوا اس کا کہ جب وہ مٹی اٹھاؤ ڈالو، اس پر پڑھو منہا خلقناکم، یا اللہ تو نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا جو میرے ہاتھ میں ہے، منہا خلقناکم، وہ اوپر ڈالو، اس سے باری تعالیٰ تو نے مجھے تخلیق کیا، وفیہا نعیدکم، اس میں ڈالے گا، کیا اس میں دوبارہ ڈالے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے نکالے گا۔ یہ مٹی قبر کے اوپر ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا پہلے وہ برادری کیا کہ ساڈا ابا مر گیا اس فلانے مٹی نہیں پائی، وہ مٹی پکڑ کے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے مٹی تیری حیثیت اور حالت کیا ہے، اور میں جس نے تجھے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے میری حالت کیا ہے۔ تو رب نے وہ بات فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، رب نے تمہیں سبزے کی طرح، جس طرح سبزہ ہم فصل بیچتے ہیں وہ سبزہ زمین کے اندر سے نکلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، فرمایا رب نے تمہیں انسانوں سبزے کی طرح زمین سے نکالا ہے، پھر زمین کے اندر تمہیں گاڑ دے گا، قبر کھٹ کے سٹ کے اتنے مٹی پاندے یا کوئی سے پاندے، یہ اس مٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نکالے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کی شکل میں، پھر رب تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم فرمایا کہ قوم سیانی بن جا، سمجھدار ہو جا، تمہیں یہ ساری حالتیں، تمہیں یہ سارے معاملات دیکھ کر بھی عقل نہیں آ رہی، اتنا لاپرواہ ہو گیا ہے، اتنا بے حس ہو گیا ہے، اتنی بھی تیرے اندر غیرت تیری ختم ہو گئی ہے، اپنی اصلیت کو دیکھ کر، اپنے معمولات دنیا کو دیکھ کر، اپنے سورج چاند کی روشنی کو دیکھ کر، پھر بھی تجھے رب کی ذات پہ یقین نہیں آ رہا، تو یقین کر رب کی ذات پہ۔ اور اس سے آگے پھر رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی بات فرما دی، یہ قرآن مجید ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ زمین کو کیا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا۔ اب آگے کی بات اس سے بھی ترکڑی ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، فرمایا اس زمین کے اندر رستے بنانے والا کون ہے؟ اس زمین کے اندر زمین کو ہموار کر کے اے انسان تجھے رستے دینے والا کون ہے؟ کون ہے جو رستے دیتا ہے؟ کون ہے جو رستوں کو ہموار رکھتا ہے؟ تو یہ ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس نے یہ سارے انعامات ہم لوگوں پہ رکھے ہوئے۔ یہ گزشتہ میرا خیال سال ہو گیا زلزلہ آیا تھا میرپور آزاد کشمیر کی طرف، ہمارے ایک دوست بھی ادھر تھے اس علاقے کے، انہوں نے فون کر کے بتایا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں جاتنا کی طرف اور کھڑی شریف دربار کے قریب، تو یکدم زلزلہ آیا، زمین سڑکیں بالکل ہموار ہیں، یکدم پتہ چلا کہ زمین نیچے کوئی 50 فٹ نیچے چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس کی تفسیر ہے یہ آیت مقدسہ کی کہ رب نے فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور یہ ٹی وی پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب وہ زلزلہ آیا تھا، سڑکیں کی سڑکیں نیچے زمین میں بیٹھ گئی، مکان کے مکان زمین کے اندر دھس گئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، یہ زمین اگر پانی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، 7% پانی ہے اور 1% زمین ہے، تو یہ زمین اگر پانی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو رب کی مہربانی سے کھڑی ہے، اور اس کے اوپر تمہارے اگر پاؤں ٹکے ہوئے ہیں
تم جم کر اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہو، دن رات گزار رہے ہو، تو یہ رب کی مہربانی سے گزار رہے ہو، ورنہ رب چاہے تو ایک منٹ سے پہلے، ایک لمحے سے پہلے اس زمین کو الٹ کے رکھ۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے اپنے اندروں سے نکال دی ہیں، اور یقین کریں یہ بات تو ہے قوم نوح کی، نوح علیہ السلام کی قوم کی بات ہے، لیکن ہم اپنی ذات میں غور کریں، اپنی ذات میں اس کو فٹ کریں، تو کیا آج ہم لوگ اللہ کی ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر، ساری نعمتوں کو لے کر، ساری نعمتوں سے استفادہ کر کے، کیا ہم اتنا اللہ کا شکر کرتے ہیں جتنی رب نے نعمتیں دی ہوئی؟ یہ چیزیں سوچنی ہے نا۔ یہ حالات جو خراب ہے، بار معمولات خراب ہیں، موسم خراب ہے، تو ہم لوگوں نے حق ادا کیا؟ وہ میں نے پہلے حدیث پاک عرض کر دی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندہ ہے، اس نے عرض کیا حضور بارش نہیں ہو رہی، فصلیں جو ہیں یہ وہ زمینیں فصل پیدا نہیں کر رہی، تو آپ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، زمین فصل پیدا کرے گی، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، آسمان بارش نازل کرے گا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، سورج روشنی دے گا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، چاند تمہیں نور دے گا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تارے تمہیں جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم لوگ سچے ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ ایسے معاملات ہو جانا یہ عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری کر لیا، جس نے توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا، توبہ کر لی، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر غم مٹا دے گا۔ جس نے توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا وہ ہر روز توبہ کرتا ہے، ہر روز بارگاہ اللہ میں استغفار کرتا ہے، ہر روز بارگاہ اللہ میں گڑ گڑاتا آنسو بہاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے توبہ کو اختیار کر لیا، استغفار کو اختیار کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے دے گا، ہر غم اور تکلیف سے نجات دے دے گا۔ اب آگے ایک اور جملہ بھی ایسی حدیث پاک کا، اور فرمایا اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اب ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے وہ رزق اتنا آ جائے جہاں سے مرضی آ جائے، حلال ہے یا حرام ہے اس کی تمیز نہیں ہے، بس رزق چاہیے، تو رزق کا نسخہ یہ حضور علیہ السلام نے دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی پیر ہے کائنات کے اندر؟ حضور علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی نیک ہے اس کائنات کے اندر؟ حضور علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی نسخے بتانے والا کوئی رہبر ہے اس کائنات کے اندر؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ جس نے توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر غم دور کر دے گا، ہر تکلیف کو دور کر دے گا، ہر پریشانی سے نجات دے دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ رزق اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آ کے اس کی جھولی میں آ گیا۔ یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں۔ اپنے یقین کو خدا کی عزت کی قسم ہم لوگ مضبوط کر لیں تو اللہ آج بھی وہی شانوں کا مالک ہے، وہی عظمتوں کا مالک ہے، وہی رفتوں اور برکتوں کا مالک ہے۔ آج بھی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، آج بھی اللہ بارشیں نازل کرتا ہے، آج بھی اللہ پاک قوت کے اندر اضافہ فرماتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ فرمایا استغفار کرو، رب تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اور اپنی قدرت کی قوت سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھے، اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔